قال الصادق عليه السلام الكبائر محرمة وهي الشرك بالله والقنوط من رحمة الله وترك معاملة المظلومين صلوات۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام حاضرین اور مومنین و مومنات کی طرف سے سفیر حضرت سید الشہداء کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے بارگاہ نبوت و امامت، بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال اپنے لطف و رحمت سے ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے مرحومین کو، اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں میں سے محشور فرمائے۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے ترک معاملۃ المظلومین۔ اس عنوان کے تحت پچھلے خطبہ میں احادیث مبارکہ کی تلاوت کی اور یہ عنوان جاری ہے۔ آج کی مناسبت چونکہ آج یوم عرفہ ہے اور یوم عرفہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے اور اپنی حاجات پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن دعا کی یہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص احادیث اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرے تو اس کو اس بات میں شک و شبہ نہیں رہے گا کہ آج کا سب سے بہترین عمل زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ حتیٰ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے پوچھا گیا کہ آج کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آج کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی عبادت اور دعا کرنے میں کمی آتی ہو تو روزہ نہ رکھے، وہ اپنی عبادت اور دعا کے عمل کو انجام دے۔ لہذا آج سارا دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا دن ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ میدان عرفہ میں عرفہ کے روز کو درک کریں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہاں تک احادیث اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے کہ اس دن میدان عرفہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ نیک لوگوں کی دعاؤں کا تعلق آخرت سے ہوگا، ان کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر بد ہے یا غیر مسلم ہے تو اس کی دعاؤں سے اس کو دنیا کی نعمتیں ملیں گی، دعا رد نہیں کی جائے گی۔ لہذا آج کے اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور باقاعدہ حدیث مبارکہ میں آج کے دن دعاؤں کے لیے اکٹھا ہونا، مل کر دعا کرنا، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فی یوم عرفہ یجتمعون بغیر امام فی الامصار، عام شہروں میں لوگ
بغیر پیش نماز کے اکٹھے ہوں گے وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کریں گے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عرفۃ الا بمکہ، عرفہ نہیں ہے مگر مکہ کے مقام پہ۔ ولا باس بأن یجتمعوا فی الامصار یوم عرفہ یدعون اللہ عز وجل، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شہروں میں لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر عرفہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ لہذا آج دعا کا دن ہے، اور دعائیں وہ پڑھی جائیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں، کیونکہ ہمیں خالق سے نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے یعنی، اور یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا۔ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں ان تمام آداب کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے جو اس بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی حاجات پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ، حضرت سید الساجدین صلوات اللہ علیہ کی یوم عرفہ کی دعائیں جو ہیں وہ دستیاب بھی ہیں، اور انتہائی بلند ترین معانی پر وہ مشتمل ہیں۔ دعا ہمیشہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول عربی میں ہی پڑھنی چاہیے۔ آج عربی میں پڑھ لیں، پھر کبھی موقع ملے تو اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لینا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس عظمت و بلندی اور کس خضوع کے ساتھ اس بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک دو چیزوں کا عرض کرنا ضروری ہے، چونکہ دین کے سلسلے میں کچھ لوگ دین کے زیادہ حبدار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دین میں اس اپنی دین سے گرویدگی کی وجہ سے اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی ہمدردی نہیں ہے، یہ انتہائی بری چیز ہے۔ جب بھی آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول دعا پڑھ رہے ہیں تو صرف وہ دعا پڑھیں، اس میں مصائب شروع کر دیتے ہیں، اس میں جملوں کی تشریح شروع کر دیتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ کام کرنا ہے دعا کے بعد کر لیں، دعا کے سے پہلے کر لیں۔ وہ تسلسل جو دعا کا ہے اسے قائم رکھیں۔ اور پھر یہ بھی الحمدللہ رب العالمین، جن کی لوگوں کی دشمنی ہے مسجد سے، وہ قصیدوں کی سر پہ لذت حاصل کرتے ہیں، اور جو دیندار ہوتے ہیں یہ قرأت کی سر پہ لذتیں حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ بھی سر سے معزوز ہوتے ہیں، دعاؤں سے۔ قرآن پہ سر ہو تو تب خدا را ان چیزوں کو زیادہ آپ مد نظر نہ رکھیں۔ دعا میں آپ کا سر اور لہجہ جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ جو ہے وہ دعا کے جب کر رہے ہیں تو اس میں صرف ایک چیز ہی مد نظر رکھیں کہ آپ کس بے نیاز خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہیں، اور اس کی عظمت کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ایک اور بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہاں مناسبت سے وہ کرنا ضروری ہے، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، وہ بھیڑ جس طرح ضدی ہوتے ہیں نا کہ انہیں اگر آپ چھیڑیں گے تو وہ ڈنگ مارے بغیر نہیں رہیں گے، یہ بھی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو خرابی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں چڑ کے لیے کہ فلاں نے کہا نا یہ نہ کرو، اب میں نے یہ ضرور کرنا ہے، اور اس طرح اپنی نیکی کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے میں 8-10 سال سے بیمار ہوں، مسجد میں باقاعدہ آ جا نہیں سکتا، بڑی مشکلوں سے اس مسجد میں مسجد کے آداب کو نافذ کیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ کام کرنے کے لیے کتنے مجھے دھمکیاں دی گئیں، کتنا مجھے ڈرایا گیا،
جب میں آیا تھا تو جمعہ والے دن جو یہاں کتابیں بیچتے تھے وہ اپنے دونوں اشخاص اپنی کتابیں اور بکسے مسجد میں رکھ کے جاتے تھے. بہت سے لوگوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا اور اشتہارات کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے کیا کیا ہوتا تھا. سب سے پہلا جو میں نے الیکشن دیا تھا، میں نے وہاں زور پڑھانے آ رہا تھا، علم کے سامنے جو ستون ہے اس پہ لکھا ہوا تھا بواسیر کا تعویذ، کسی نے سٹیکر لگایا تھا. تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ مسجد میں یہ کون سٹیکر لگا گیا ہے، یہ لگا گیا تو کل قوت باقی کے لیے بھی لگا جائیں گے. تو میں نے روکا کہ اندر مسجد کے آپ کوئی کسی قسم کا بینر نہ لگائیں، حتیٰ مجلس کا بھی نہ لگائیں. باہر جگہ بنی ہوئی ہے آپ وہاں لگائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ یہاں کی ایک شخصیت تھی، انہوں نے علم کے ساتھ بینر لگایا. اوپر سے میں آیا تو میں نے کہا کہ یہ بینر اتار دیں، اچھی بات نہیں ہے. تو انہیں بڑے جذباتی انداز میں مجھے کہا کہ میں تو آپ کی عزت کرتی ہوئی اتار لیتا ہوں لیکن یہاں بینر لگیں گے. میں نے کہا جی لگے تو میں اتروا دوں گا. انہوں نے کہا جی لگیں گے. میں نے کہا یار آپ اتار لیں، آپ کی بڑی مہربانی. جب لگا تو پھر دیکھیں گے. اور وہی ہوا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، اس دیوار پہ جو ہے وہ بینر لگا دیا گیا. خطبے کے بعد مجھے بعد میں پتہ چلا، پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بڑے تردد کرنا پڑا. یعنی جو کام یہاں بڑی مشکل سے مسجد کے احترام کے تحفظ کے لیے کیے تھے، ماشاءاللہ کمیٹی بھی اب ان کاموں کو کراس کر رہی ہے اور بڑی دلیری سے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہمارا امتیاز ہے. اور مومنین بھی مسجد کے آداب ہیں، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. دیکھیں مسجد میں اعلان شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے. اعلان کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو مسجد کے گیٹ سے باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں بلند آواز میں اعلان کریں. مسجد کے اندر مکروہ ہے. یہاں اعلان کیا پورا اخبار پڑھ دیا جاتا ہے. بھائی ایک غلط کام کر رہے ہو پھر اسے مختصر سے مختصر کرو. اتنی محنت کر کے وہ اعلان کرنے والے کو میں نے سمجھا کے کہ بھائی کم از کم اتنا کرو کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے اندر جو پروگرام آتے ہیں ان کا اعلان کیا کرو. 2 مہینے پروگرام بعد میں ہوتا ہے یا اعلان شروع ہو جاتا ہے. یعنی سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھنے آئے ہیں آپ ہمارے قیدی ہیں کہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ لیا جائے. اسلامی حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی نماز جماعت پڑھا رہا ہو تو لمبی صورت نہیں پڑھ سکتا. اس میں اسے کمزور ترین شخص جو صف میں کھڑا ہے نماز جماعت میں کھڑا ہے اس کی طاقت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. اچھا دعا کی جاتی ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے، فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. جب سب کے لیے کہہ دیا ہے اب میرا نام لیا جائے، میرے باپ کا نام لیا جائے. اگر اسی طرح ناموں پہ آپ نے فاتحہ پڑھانے ہیں نا تو میں انشاءاللہ کل سے 100 بندے کا نام بھیجوں گا اور ایک ایک کے لیے فاتحہ پڑھوانا. یہ کیا ہے بھائی؟ جب مومنین و مومنات کے لیے دعا کر دی گئی تو آپ اپنے مرحوم کو مومنین و مومنات میں شامل نہیں سمجھتے؟ یہ کون سی ٹیکنیک پہ آپ لگے ہوئے ہیں؟ اچھا میرا سوال، ناراض ہو جانا، میرے لیے سوٹ بھیجتے ہیں آئندہ بند کر لینا. بندہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ اس سے فاتح پڑھوائے جا رہے ہیں، اعلان سنائے جا رہے ہیں. تو آئندہ دفعہ جو ہے نا بندہ گھر سے چلنے سے پہلے سوچے گا کہ یار میرے پاس اگر گھنٹہ ہے نا تو نماز پڑھنے جاؤں، کیونکہ وہاں آدھا گھنٹہ تو یہ بھی کرنا ہے. کیوں لوگوں کو اتنی مصیبت ڈال رہے ہو؟ جی اس وقت اعلان کریں تو بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ نے ڈنڈے سے لوگوں کو مجلس سنوانی ہے تو پھر یہ کریں، یہاں جو ہے وہ زنجیریں رکھ دیں، جو نمازی اندر داخل ہو ایک ستون کے ساتھ وہ بندی ہوں، اس کے ہاتھ کے ساتھ زنجیر باندھ دیں، نماز پڑھے جب تک آپ کی مجلس نہ سنے تب تک زنجیر نہ کھولنا. کیا بے وقوفیاں کر رہے ہو؟ شریعت نے کہا نماز واجب ہے. یہ جتنے بندے یہاں آتے ہیں اس علاقے میں اتنی شیعہ ہیں تو پھر میں بھی زنجیر خریدوں، پولیس والے بناؤں کہ ان کے پکڑ کو لاؤ، ان کو نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہمارا کام ہے بتانا، عمل کرنا ہر شخص کا اپنا اختیار ہے.
آپ کا کام ہے بتا دینا مجلس ہے، کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا چاہتا تو جائے. نہیں اس ٹائم تو کریں گے تو بندے زیادہ بیٹھ جائیں گے، اس ٹائم کریں گے تو بندے کم ہوں گے. یہ کون سی آپ معموں میں اور مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے اپنی زندگی کے کام ہیں. جتنا آپ وقت مولانا صاحب یہ ہیں، جو بھی مولانا صاحب جہاں تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلی میں ان کو تاکید یہ کرتا ہوں کہ آپ نے نماز میں کوئی لمبی چوڑا کام نہیں کرنا. جو ضروری کام ہیں نماز کے وہ انجام دیں، لوگوں کو فارغ کریں. اپنی مرضی سے سارا دن یہاں بیٹھے رہیں. آپ نے کسی کے لیے باعث نہیں بننا کہ 2-4 منٹ زیادہ لیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس بندے نے 1000 روپیہ دیا ہے، اس نے 2000 دیا ہے. یہاں اعلان کیا جائے یہ جس نے 1000 دیا ہے اس کے مال میں خیر و برکت کے لیے فاتحہ پڑھ دینا. 1000 کے لیے ایک فاتحہ پڑھنی ہو تو کوئی 1,00,000 دے تو 100 فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر تو یہاں نماز ہو ہی نہیں سکتی. سارا دن ہم فاتحہ ہی پڑھتے چلے جائیں، سارا دن لگے رہیں آپ. بھائی اولادوں کا کام کیا ہے؟ اولادوں کا کام یہ ہے کہ ہم سے فاتحہ پڑھوائیں. آپ سارا دن اپنے والدین کے لیے نیک کام کریں، تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں. کسی نے روکا ہے آپ کو؟ خود کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بیچارے نمازی جو پھنس جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے آتے ہیں، ان کو لگا دیتے ہیں یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو. بھائی آپ کے گھر میں آپ کو خاتون برداشت نہیں کر سکتی. یہ سارے ایسے ہی ہیں کہ ان کو یہاں بٹھائے رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد میں گزار کے جائیں. مسجد کے احکام میں یہ ہے کہ مستحبات بھی آپ اپنے گھر میں انجام دیں، واجبات یہاں انجام دیں. یہاں شکاری بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کام سے فارغ نہیں ہوتا، دوسرا کام، دوسرے سے فارغ ہونا، تیسرا کام. ایک ہمارے مرحوم بہت اچھے دوست تھے، بہت بڑے مفکر تھے اس علاقے کے. وہ مسجد میں آتے یا نہ آتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر ان کو ایک کپ چائے کا آپ دوستانہ پلا دیتے اور پھر ایک اتنا سا اشتہار پکڑا دیتے کہ یہ آج نا فلاں نماز میں ضرور اعلان ہونا ہے، تو وہ عین موقع پہ آتے تھے، وہ پکڑتے تھے مائک کو اور خبروں کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے تھے. یار کچھ خدا کا خوف کرو، لوگوں کے لیے زحمت درست نہ کریں. اگر میری نیت سے اللہ واقف ہے تو میرے کام سے واقف نہیں ہے. وہ دیہاتی کی بات شاید آپ نے سنی ہوگی کہ وہ مسجد بن رہی تھی، تعمیرات ہو رہی تھی، تو ایک دیہاتی پاس سے گزرے، انہیں بڑا نیکی کا جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا مسجد بن رہی ہے، کچھ امداد کرنی چاہیے. جیب میں ہاتھ ڈالا، روپیہ نکالا، اور بھائی کون مسجد کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں؟ جی یہ صاحب. ان کو روپیہ بڑے خلوص سے دیا. روپیہ دے کے جب پیچھے ہٹے تو یاد آیا کہ کچھ مشورہ بھی دے دینا چاہیے. تو وہ جو کام کروا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے 1 روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا ہے، مسجد کی مینار اچھے بنانا. خدا را ایسا کبھی ماحول پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نیکی کی طرف رغبت کم ہو. ایسا کبھی ماحول پیدا نہ کریں. اعلان کریں. اولاً تو اعلان یہاں کرنا اچھا کام نہیں ہے. جب یہ کر رہے ہیں تو مختصر اعلان کریں، مختصر اعلان کریں. اور یوم عرفہ دعا کا دن ہے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگوں کی سیرت دیکھیں. کتنے ہی اہل بیت علیہ السلام کے صحابیوں کے واقعات ہیں. یوم عرفہ میں لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. دعا ختم ہوئی ہے، ساتھی نے پوچھا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے خضوع و خضوع سے، اتنی گریہ سے دعائیں کر رہے تھے، کس کے لیے دعائیں کرتے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق. کہا کہ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کر رہا تھا، اور خدا کی قسم میں نے اس پورے دن میں اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں کی ہے. بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے دوسرے مومن بھائی کی غیبت میں
اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس شخص کے لیے وہی دعا کرتا ہے۔ اور میں نے اس لیے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے کہ میں اگر اپنے لیے دعا کرتا تو مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب اس کے حکم سے فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا تو یقیناً وہ قبول کرے گا۔ کریں دعائیں، لیکن سپیکر پہ آ کے دعائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپیکر پہ دعائیں دوسروں کو سنانی ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں تنہائی میں، دل میں کریں دعائیں، رولا پا کے کریں، شور مچا کے کریں، ہمیں کیا؟ جب کسی اجتماع میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح عبادت انجام نہیں دے سکتے، نہ دینی چاہیے جس طرح آپ انفرادی طور پہ دیتے ہیں۔ جب اجتماع میں ہوتے ہیں تو اجتماع کے میں موجود لوگوں میں سے کمزور ترین شخص کا لحاظ رکھنا شرعاً ضروری ہے۔ مجھے نہیں لمبی دعائیں آتی، میں 35-40 سال سے چل رہا ہوں، 1977 سے اس صنف میں ہوں، تو میں اتنا کمزور حافظے والا ہوں کہ مجھے کوئی دعا یاد نہیں ہے۔ آپ کو لمبی لمبی یاد ہو گئی ہیں۔ بھئی دعائیں کرنی ہیں ضرور کریں۔ آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، بیٹھ جائیں مسجد میں، جتنے چاہیں دعا کریں، 10 گھنٹے 20 گھنٹے 2 دن 10 دن، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اپنے کاموں کے لیے دوسروں کو زور سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے اختیار سے کوئی شریک ہونا چاہتا ہے، بسم اللہ، وہ قابل قدر ہے۔ کوئی جانا چاہتا ہے تو اس میں ناراضگی کیا ہے؟ اس کی ذاتی زندگی میں کوئی مجبوری ہوگی، وہ بھی آپ کی طرح آزاداری کا قائل ہے، دوسروں کے حق میں نیکی کرنے کا قائل ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے، کہیں وعدہ کیا ہوگا، کوئی ضروری کام ہو اس کا، تو یہ آگے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والا کام نہ کرے خدا را۔ اور جو بھی اعلان کرے مختصر ترین اعلان کرے۔ یہ ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، نہ کوئی یہ ٹرمینال ہے کہ آپ لمبے سے لمبے جو ہے جو چاہے کرتے جائیں، مختصر سی اطلاع دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس جگہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ بس ایک جملہ، کیونکہ کل قربانی کا دن ہے اور تذکر دینا ضروری ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اللہ کے لیے اس میں خلوص ہو۔ کچھ اور ملا دیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار نہیں ہوتی۔ خدا را اگر اتنے اس مہنگائی کے دور میں پیسے خرچ کیے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو خدا را کوشش کریں کہ نیت میں خلوص و اخلاص ہو، تاکہ آپ کی یہ زحمت جو ہے، یہ آپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے، وہ قیامت والے دن آپ کے لیے باعث اجر بن سکے۔ یہ خیالات کی دنیا بڑی آزاد ہوتی ہے، ان چیزوں کو رسم نہ سمجھیں، ان چیزوں کو روایت نہ سمجھیں۔ عبادت جب بھی انجام دی جاتی ہے رسم یا روایت کے طور پہ نہیں، اسے عبادت سمجھ کے انجام دیں گے تو پھر اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق